تو ہمارا بچہ اور بچی اٹھ کر ان کے کمرے سے آتے ہیں، ماں کے سامنے بول رہے ہیں اپنی دادی کی ساری باتیں. ماں بدلے میں کیا کہتی ہے، اچھا اچھا خیر رہنے تو کوئی بات نہیں، بڑے ہیں. ایک بار بھی نہیں بولی کہ ایسے بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایسے کبھی یہ لفظ تو کوئی بھی نہیں یاد کہ، اور یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ بڑوں کے بارے میں کوئی ایسا بے ادبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر گھر آ کر یہ بتائے کہ آج ماجی نے تھپڑ مارا ہے، تو آگے سے جواب یہ آتا تھا، اگر دوبارہ گھر آ کے شکایت کی تو دانت ایک بھی نہیں رہے گا منہ میں. اور الحمدللہ دانتوں کی شاید سلامتی کی وجہ سے کبھی کئی تھپڑ بھی پڑتے تھے تو نہیں بتاتے تھے کہ کسی نے مارا ہے، کہ وہ بھی ہماری والدہ ہے. اس کا پھر اثر آج کے الحمدللہ قدم قدم پر دیکھا ہے. کہتے ہیں نا، جب اپنے بڑوں کی جس نے تھپڑ کھائے اسے زمانہ کبھی نہیں مارے گا، لیکن جس نے اپنے بڑوں کے تھپڑوں کو برا جانا اسے سارا زمانہ زندگی بھر مارے گا. اور وہ ایسی مار ہوگی نا کہ جو سہ نہیں انسان پائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں اکٹھے ہونے کی توفیق دی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول کرے. اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو اس دولت کے لیے چنتا ہے، جو اسے پسند ہو انہیں چنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ گزرے جنہیں خوبصورتی کا ایوارڈ دیا گیا. کتنے لوگ دنیا میں ایسے گزرے کہ جیسے ان کے پاس سبھی زمین کے خزانے تھے. کتنے لوگ ایسے گزرے کہ جن کی دنیا گفتگو کرتی تھی، ان کی عزت کے بول بولتی تھی. کتنے لوگ ایسے ہیں اور ایسے تھے کہ ان کا کسی محفل میں آنا، کسی گلی سے گزر جانا، کسی علاقے میں داخل ہونا برسوں تک یاد رکھا جاتا رہا. ڈھیروں ڈھیر نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انمول دولت ہے، یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو دین کی بات ہے، یہ جو دین کے لیے اٹھنا اور چلنا ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اللہ نہ چاہے وہاں موجود لوگ بھی اس سے فائدہ نہیں پا سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ بھرا پڑا تھا انسانوں سے، پر اس پر لبیک کہنے والے، اس سے نفع فائدہ لینے والے کچھ ہی لوگ تھے. اتنی تکلیفوں، اتنی پریشانیوں، اتنے دکھوں کو سہنے کے بعد
جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ صرف انگلیوں پر گنے جاتے تھے، حالانکہ وہاں پر مال و دولت میں اپنی مثال آپ تھے، حسن میں اپنی مثال آپ تھے، عزت میں لوگ اپنی مثال آپ تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے ہی افراد جو تھے وہ حرم بیت اللہ شریف کے متولی تھے، خیال رکھتے تھے، وہاں آنے والوں کے میزبان تھے اور خصوصی میزبانیاں کیا کرتے تھے، لیکن یہ دولت اللہ نے انہیں نہ دی۔ اللہ جب دینے پہ آیا تو حبشہ سے حضرت بلال آئے، اللہ نے انہیں نصیب کر دیا۔ زید بن حارثہ کہاں سے بکتے بکتے آئے، ان کو ملا۔ روم سے حضرت رومی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی قسمت میں ہوا۔ آپ جب مکہ میں تھے تو مدینہ کے لوگ مکہ میں آئے اور یہاں انہیں اللہ نے یہ دولت عطا کر دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت انمول ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ آپ ساروں کو اللہ نے چنا، آپ آئے بیٹھے، یہ اللہ کا خاص فضل احسان ہے، اور یہ نعمت تبھی باقی رہتی ہے، نعمت کوئی بھی ہے وہ جبھی باقی رہے گی جب اس کی ہم قدر کریں گے، جب ہم اس نعمت کا خیال رکھیں گے، اس نعمت کی پر شکرانہ ادا کریں گے تو وہ نعمت باقی رہے گی۔ اب یہ چونکہ ایسی محفل ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم اس کا شکرانہ کیسے ادا کریں؟ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا تقریباً آخری ہے آج پروگرام ربیع الاول کا، اتنے پروگرام ہوئے ہیں ربیع الاول کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ہم جو سنیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے۔ پھر کس انسان کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہے، جو خاتون اللہ کو ایک مانتی ہے، جو بچی اللہ کو ایک مانتی ہے، جو انسان بھی اللہ کو ایک مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ بہت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ڈیزائن ہے، نمونہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمے کا یہ جزا اور بدلہ ہے کہ جو بندہ بھی کلمہ گو اس جہان سے جائے گا، اللہ آخرت میں اسے اپنا دیدار کروائیں گے، اسے جنت دیں گے، اور دنیا میں وہ انتہائی عزت والا انسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یقین تو یہ کہ اللہ ہے، اور پھر اللہ نے جو اپنے 30 پاروں میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا ہے، یہ سب سچ ہے اور سب یقینی ہے، اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں اپنے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کریں گے، ہمیں اس پر جزا ملے گی۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، کس یقین کے ساتھ کہ آپ صحت مند ہوں گے؟ آپ کوئی بھی چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کے غلط اثرات میرے جسم پر پڑیں گے اور میں
کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتی ہوں، تو آپ اپنا خیال رکھتے ہیں سبھی لوگ۔ آپ دیکھیں شادی ہال میں آپ داخل ہوں گے تو ہر ٹیبل پہ آپ کو پیپسی پڑی ہوئی ملے گی، تو یہ تو نہیں کہ آپ پوری بوتل خود ہی پی جاتے ہیں، آپ تھوڑی سی ڈالتے ہیں اپنی گلاس میں، بس آپ وہ لیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بعض لینے والے ذرا سا چکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ایک گھونٹ میں اتنی چینی ہے کہ جتنی پوری چمچ بھر کے ڈال دو، تو اتنی ساری ایک دم سے جسم میں جب ہم چینی ڈال دیں گے تو اس کے نتیجے میں کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پل بھر کے مزے کے لیے، ایک لمحے کے مزے کے لیے، اب دیکھیں زبان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک پل کے ٹیسٹ کے لیے ہمیشہ کی بیماری تو کوئی نہیں مول لیتا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو چکھا ہے ہم نے، اگر یہ پلٹ کر زبان پر آ جائے تو دل خراب ہو جائے گا، اور پھر اس بوتل کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ تو آپ کو یہ یقین ہے نا کہ زیادہ ہی جو کوئی بھی چیز ہے اس کو استعمال کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا، تو آپ کم سے کم وہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں سے دوائی لیتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اس دوائی پر مجھے آرام ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ اتنے پیسے کیوں لگائیں گے؟ آپ گھنٹوں وہاں پر انتظار میں کیوں بیٹھیں گے؟ پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد آپ کو انجیکشن لگ جائیں، آپ کو ڈرپس لگیں، تو اتنی ساری تکلیفیں آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں صحت ملے گی۔ آپ اپنے گھر میں کتنا کام کرتے ہیں کچن میں، اور کتنی گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہے باہر، اور کچن میں تو پنکھا بھی نہیں چلا سکتے، بس ایک ایگزاسٹ لگا ہوتا ہے کہ جو گرمی باہر پھینک رہا ہوتا ہے اس سے بھی لگتا نہیں ہے کہ گرمی جا رہی ہے۔ آپ اتنی کٹنگ کرتے ہیں، اتنے گھنٹوں کھانا تیار کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے نا کہ یہ کھانا پھر مجھے فائدہ دے گا، ہمارے گھر والوں کو فائدہ دے گا۔ تو انسان ہر کام ایک یقین پر کرتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی اس پر عمل کریں گے، آپ علیہ السلام کی لائی ہوئے طریقے اپنی زندگی میں لائیں گے، تو وہی بندہ لائے گا نا جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن سب سے قریب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوگا؟ جس نے سب سے زیادہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو اب درود شریف وہی پڑھے گا نا بندہ جسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہے، اور اللہ مجھے اس کا بدل دے گا، اللہ مجھے اس کے نتائج دے گا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ وہ کتنا بڑا درجہ، وہ کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ہم تھوڑی سی زبان ہلانے کی ضرورت ہے نا، اس میں کوئی ہماری طاقت نہیں خرچ ہو رہی، اس میں کوئی پیسے نہیں لگ رہے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا، آپ اپنے چل پھر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کسی بھی حال میں آپ اپنی زبان سے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، صلو علی الحبیب پڑھ رہے ہیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سا بھی درود شریف جو مستند ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، اور جن کے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر کو انسانیت سے، جو اللہ نے آپ کو اونچا درجہ مقام دیا ہے، اس سے اٹھا کر کبھی نوریوں کے لسٹ میں لے جانا اور کبھی اللہ کے برابر لے جانا، ایسے کچھ اس درود پاک کے معنی نہیں ہے۔
جو درود پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا یا آپ کے صحابہ نے پڑھا یا ہمارے اکابرین اور ہمارے اولیاء کرام نے جو پڑھا ہے، ہمارے صوفیاء کرام نے جو پڑھا ہے، تو وہ جو درود شریف ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ نے یاد کر لیا، آپ نے پڑھا، آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، لیکن آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا اتنے سے کام کے بدلے میں۔ یہ اتنا سا کام تبھی آپ کر سکیں گے نا جب اللہ پر آپ کو یقین ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی سنت کو اپناتا ہے اور اس سنت کو جو کہ اس دور میں مٹی ہوئی ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کا، اور بعض علماء کہتے ہیں 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ مٹ چکا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہماری زندگی میں بالکل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کھانے پینے میں بعض اوقات خیال رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پانی بیٹھ کے 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی دیکھ کر پینا چاہیے، اور الحمدللہ ہر سانس کے بعد پڑھنا چاہیے، اور فل پانی جب آپ ختم کر لیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ اب یہ سنت ہے، اور جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹر حکیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھڑی ہو کر پانی پینے سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو گردوں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو کچھ ڈاکٹروں کے کہنے پر کچھ یہ علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ تو ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں آنکھیں بند کر کے پی لوں گی تو ہو سکتا ہے کچھ بیچ میں پڑا ہو، کوئی ایسی کاٹنے والی چیز اندر ہو، یا نقصان دینے والا کچھ چیز پڑی ہو، یا برتن اچھا نہ ہو، گندا ہو، تو بندہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ دیکھ کر اور پھر ایک سانس میں، وہ کہتے ہیں نا، ایک بار ایک ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آیا اور اسے اتنی سخت پیاس لگی ہوئی تھی کہ اسے رہا نہیں گیا، اس نے پورا گلاس، نا بڑا سا گلاس تھا، پورا گلاس اس نے ایک سانس میں پی لیا، اور جگہ پہ اس کا دل پھٹ گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اور دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، یہ بھی سنت ادا ہو رہی ہے۔ کھانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ خیال رکھ ہی لیتا ہے کہ چلتے پھرتے تو جانور کھاتے ہیں، مرغیاں کھاتی ہیں، کتے بلیاں کھاتے ہیں، درندے کھاتے ہیں۔ ہمیں تو خود اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ بتایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہمیں تو اللہ نے معزز بنایا ہے۔ تو عزت والا انسان غیر معذب کام کرے تو برا لگتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی تلاوت کر رہی ہے قرآن شریف کی، اتنی بڑی محفل میں وہ تلاوت کر رہی ہے، وہی اٹھ کے گانا شروع کرے، اللہ معاف کرے، تو تلاوت اور گانے میں بہت فرق ہے نا۔ تو جن لوگوں کی نظروں میں قرآن کی عظمت اور عزت ہے اپنے مذہب کی، تو وہ کیا اس کو داد دیں گے، بلکہ اسے بد دعا دیں گے کہ آپ نے ایسی محفل لگا کر، آپ نے تو مذاق اڑایا ہے اسلام کا، سب مسلمانوں کو بلا کر آپ نے ابتدا تو تلاوت سیکھی، تو پھر کیا کر رہی ہیں، اور چلتے چلتے وہ محفل خالی ہو جائے گی۔
تو آپ دیکھیں ایک معزز بندہ غلط کام اپنی عزت کی خاطر ہی نہیں کرتا کہ لوگوں کی نظر، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو اللہ نے ہمیں تو عزت والا بنایا ہے نا. تو ایک انسان کے ذہن میں یہ ہے نا، آپ سب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے عزت والا بنایا، تو چل پھر کے کھانا یہ جانوروں کی نشانی ہے، انسانوں کی نہیں ہے، تو بندہ بیٹھ کے کھا لیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ گھٹا گھٹ چیز کھاتے ہیں، بڑے بڑے لقمے ڈالیں گے، پل بھر میں ان کی کھرلی اور ان کا برتن خالی ہو جاتا ہے، جتنا بھی آپ چارہ ڈالتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں، اللہ نے تو مجھے عزت والا بنایا، تو مجھے تو آرام سکون سے کھانا ہے. تو آپ آرام آرام سے کھاتے ہیں، اور یہ سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آرام سے کھانا، چھوٹے نوالے ڈالنا اور اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. تو یہ سنتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی. آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ پہلے بازو پہننا چاہیے، پہلے دایاں پانچہ پہننا چاہیے، تو آپ سنت کے مطابق کریں گے نا. یہ سب تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے جب آپ دوپٹہ لیں گے تو آپ کو یہ یاد آئے گا نا کہ کفن کس طرح دیا جاتا ہے. تو جب اس میں اتنا سنت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بائیں سائڈ نیچے ہوتی ہے، دائیں سائڈ اوپر ہوتی ہے، تو آپ اپنے دوپٹے کو بھی ویسے ہی لیں گے. جوتے پہنتے اتارتے وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے ہی کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہم ان پر اگر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم ان کو ہم یہ کام کر رہے ہیں سنت کے مطابق. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ کون سی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری زندگی سے مٹ چکی ہے. تو جب ہم اس کو تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو وہ سنت ہے اخلاق کی. ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں رہے، اچھی عادتیں نہیں رہی ہمارے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو آپ کا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری روپ سے ہمیں سب کچھ سکھایا، یہاں تک کہ واش روم میں کیسے جاتے ہیں بایاں پاؤں لے کر، اور پھر جب وہاں جاتے ہیں تو سر ڈھانک کر پھر وہاں بات نہیں کرتے. اور جب یہاں تک بتایا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ ٹوائلٹ پر بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھے. یہاں تک ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجی کا طریقہ یہ بتایا کہ 3 بار ہاتھ دھو کر بایاں ہاتھ استعمال کریں. اور یہاں تک علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کچھ دیر بیٹھیں کہ آپ کے جسم سے قطرے گریں گے، آپ کو ناپاک کر دیں گے، پھر آپ دوبارہ استنجا کریں. یہاں تک ہمیں آپ علیہ السلام کے طریقے ملے. یعنی یہ وہ جگہ جہاں بندہ بالکل اکیلے جاتا ہے، وہاں تک کے ہمیں طریقے پتہ ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے. تو یہ سنت جو آج آپ کے اندر تھی، آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑا، اور وہ سنتیں جو لوگوں سے آپ کا تعلق بنا، وہ سنتیں آج ہماری زندگی میں نہیں ہیں. اور اسے کہتے ہیں عادتیں ہماری. ہم نے ظاہری عادتیں تو کچھ نہ کچھ اپنائی ہیں، لیکن اندر کی عادتیں ہماری نہیں ہیں اچھی. آپ دیکھیں، میں ہمیشہ سے اس زبان پر بات کرتی ہوں کہ یہ زبان اللہ پاک کی نعمت ہے میرے آپ کے پاس، اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ بہت نرم ہے، بغیر ہڈی کے ہے.
پھسلنے والی ہے، اس سے اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں، اس سے بری باتیں بھی نکلتی ہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر تو مدینہ میں اس وقت تھے۔ وہاں ایک راہب نے، اہل کتاب کے ایک عالم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں باتیں شروع کی۔ حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے، اس راہب نے یہاں تک بتایا کہ آج کل نہ وہ نبی دعویٰ کرنے والا ہے نبوت کا، بلکہ اس نے کر ہی دیا ہے۔ جتنی اس راہب نے باتیں کی تو حضرت ابو بکر اپنا کام وہیں چھوڑ کر سیدھے مکہ آ گئے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، یہ تو شاید میرے دوست کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جتنا کچھ اس راہب نے بتایا ہے یہ میرے دوست کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور آئے جب مکہ میں داخل ہوئے تو یہ گفتگو ہر ایک کی زبان پر تھی کہ دیکھو 40 سال تک جو صادق الامین کے لقب سے جانے جا رہے تھے، جنہیں ہم صادق الامین کہا کرتے تھے، دیکھیں آج انہوں نے ہمارے بتوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی میں کامیابی ہے۔ آج تک ہم نے تجارتیں کی شروع، ہم نے کوئی بھی کاروبار شروع کیا تو حرم کے اندر رکھے بتوں کے سامنے ہم جھکتے تھے تو ہمیں برکتیں ہوتی تھی، ہمیں کامیابی ملتی تھی، اور یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیابی ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر کے کانوں میں یہ بات پڑی، وہ سیدھے حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ نے بغیر کچھ پوچھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے ان کے سامنے جا کر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کے پاس بھی عام انسانوں جیسی زبان تھی نا، اس زبان کے اندر ہڈی نہیں تھی، یہ وہی زبان نرم نرم زبان تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس زبان کو کتنا خوبصورتی عطا کی، کتنا پیارا بنایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ پوچھے کلمہ اس سے نکل رہا ہے، کلمہ ادا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں حالانکہ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے سامنے آپ نے یہ الفاظ کہے تھے وہ تو پوری وہ وادی بھری ہوئی تھی، آپ نے وہاں پر لوگوں کو اعلان کیا، بلایا، ان میں سے ماننے والے تو بہت ہی کم تھے، بلکہ ابو لہب کے بارے میں آتا اسی وقت ابو لہب نے پتھر پھینکا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو آپ کے اس جگہ پر ماتھے پر پتھر لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا اور آپ کا سارا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ اب وہ بھی بول رہا ہے اور اس نے اتنے غلط الفاظ استعمال کیے کہ علماء آج تک وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس بندے نے بہت غلط بات کہہ کر آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا۔ اب اس بندے کے پاس بھی تو زبان تھی نا، وہ بھی تو استعمال کر رہا ہے، 2 پاؤں پہ چلنے والا، 2 اس کے ہاتھ تھے، اس کا بھی دماغ تھا، وہ بھی ہماری طرح دیکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر کی بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ تھے، ہم ہی جیسے وہ بھی دیکھتے تھے، سبھی ظاہراً نقش ایک جیسے تھے، لیکن کیا فرق ہوا کہ یہ مدینہ سے آ کر اتنے خوبصورت الفاظ ادا فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی گواہی میں سب سے پہلے دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ نے جن کے سامنے گفتگو کی وہ پتھر مار کر، وہ برا بھلا کہہ کر، زخمی کر کے آپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے زبانیں ہم سب کے پاس ہیں، تو آج جو ہماری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت زیادہ
جا چکی ہے وہ ہے اچھی اور اعلیٰ عادت ہے. تو عادتیں اچھی ہمیں کرنی چاہیے. اس زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو دوسروں کے دکھ کا باعث بنے، دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، دوسروں کی پریشانی کا باعث بنے. آج ہم بہت ساری نماز پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، بڑی عبادات میری بہنوں کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم گفتگو کر کے انہیں اس قدر دکھاتے ہیں، انہیں اتنی سخت تکلیف دیتے ہیں، انہیں اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ جس پریشانی کا بعد میں کوئی حل نہیں. میں نے کئی بار کہا ہے آپ کسی کو تھپڑ اور ڈنڈے سے مار لیں، آپ کی مار پل بھر میں بھول جائے گی، لیکن آپ اگر کسی کو اپنی زبان سے مار دیں گے، آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی، تو یاد رکھیے گا کہ زبان سے دی ہوئی تکلیف کا جو زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنا زخمی کیا تھا کہ آپ کا جسم خون سے بھر گیا تھا. آپ کے جوتے اور پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے، اتنے زخم آئے. لیکن آپ کو وہ ظاہری دیے گئے دکھ اور تکلیفیں وہ اتنی یاد نہیں رہی جتنا ستانا مکہ والوں کا آپ کو یاد رہا. آپ کو زبان سے اس قدر تکلیفیں دیتے تھے. تو یاد رکھیے زبان سے کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس بندے سے معافی مانگ لیں. اور یاد رکھیے ظاہری کچھ ایسے پھوڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کے نشان باقی رہتے ہیں. کچھ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ایسی باتیں ہیں، ہم معافی مانگ بھی لیں گے نا تو نشان رہیں گے. اور وہ اللہ جس نے اپنی نام کا ورد بتاتے ہوئے ہمیں بتایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رائی کے دانے کے برابر دل کے اندر جو خیال آتا ہے نا، بھید ہے، راز ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور اس نے نیکیاں گنواتے ہوئے، بدیاں گنواتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم نے مٹی کے اندر جو باریک ذرہ ہے اتنی بھی اچھائی کی نا تو رب تمہیں وہ بھی دے گا، اور اتنی سی برائی کی تو اس کے بارے میں بھی تمہیں بتلائے گا کہ تم یہ گناہ کر کے آئے ہو. تو میری بہنوں وہ اتنی باریک چیزیں جاننے والا اللہ اسے دل کے اوپر لگے ہوئے گھاؤ اور زخم اور گڈھے اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے. آج میسیجز کے ذریعے کسی کو آپ کوئی کامنٹس لکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے بہت دھیان رکھیں کہ کسی کا دل نہ دکھے. بالکل اپنی کہتے ہیں نا کہ انسان ایک برتن کی طرح ہے، جب برتن کا ڈھکن کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے برتن میں زہر پڑا ہوا تھا، مکس کر کے رکھا ہوا تھا، یا دودھ شہد تھا. اور برتن بہت پیارا ہے جب تک وہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن جب وہ اس کا منہ کھل جاتا ہے تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. میں آپ کتنے سجے سنورے ہوں، کتنا خوبصورت ہم لباس پہنے، بڑے سے بڑے مارکیٹ میں جا کر بڑے سے بڑے برانڈ کے لباس لے لیں نا، پہن لیں، اس مکان کو ہم سجا لیں، لیکن ہم جب بولیں گے تو کھلے گا کہ ہم اندر سے کیا ہے، پتہ چلے گا کہ ہم اس برتن اس مکان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے یا شہد بھرا ہوا ہے. تو اس لیے میری بہنوں دل تو بہت کرتا ہے کہ کوئی ہمارے سے لڑائی کرے تو ہم
ویسی ہی اس سے بلکہ پاور والی باتیں کریں اس سے زیادہ. وہ اس نے اگر 2-3 گالیاں دی ہیں تو 10-12 تو ہم دیں ہی نا. اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، اتنی ساری گاڑیاں ہیں، اب ایک نے 2 گالیاں دی تو ہم کچھ بھی نہ بولے یا 2 ہی نکال دیں؟ نہیں، ہم تو 10-12 دیں. نہیں میری بہنوں، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ واقعہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے رکھا کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کچھ شخص تھا وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بحث کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ مسکرا رہے ہیں. وہ کافی بحث بڑھ گئی اور کافی باتیں ہوئیں. تو آپ وہاں مسکراتے رہے. تو 1-2 باتوں کا جواب حضرت ابو بکر نے دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہنوں وہ شخصیت ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہو گئی. کوئی بات تھی. اب جب آپس میں بات ہو گئی اور حضرت ابو بکر تو اٹھے اور مسجد میں چلے گئے تو حضرت عمر پیچھے بھاگے کہ اگر یہ تھوڑی دیر بھی مجھ سے ناراض رہے نہ تو میرا ایمان بھی چلا جائے گا. حضرت عمر کا اپنا کتنا اونچا مقام ہے. تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے حضرت عمر. حالانکہ حضرت ابو بکر نے بتایا نہیں کہ عمر نے میرے سے اس طرح کی بات کوئی کی ہے، کوئی آپس کی بات تھی. تو انہوں نے سفارش کروائی کہ اللہ کے رسول اعظم آپ سفارش کیجئے نا، میری غلطی ہو گئی، ابو بکر مجھ سے راضی ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ معافی مانگو. اگر یہ ناراض رہے، اگر انہیں آپ نے ناراض کر دیا تو گویا اللہ کو ناراض کر دیا. کتنی بڑی شخصیت ہے حضرت ابو بکر. لیکن ایک بندہ بحث کر رہا ہے اور اللہ کے رسول ایسا مسکرا رہے ہیں. جب آپ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر کو تو وہ سارا جو وہاں کا حالات ہے وہ بھول گئے اور وہ دوڑے پیچھے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرنے لگے کہ جب وہ بندہ میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، میں چپ تھا، آپ مسکراتے رہے، اور جب میں نے صرف 1-2 باتوں کا جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر جب آپ چپ تھے تو آپ کی طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا. جب آپ بولے تو فرشتہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو پھر ایک نبی وہاں کیا کھڑے ہو کر کرے گا، تو اس لیے میں بھی آ گیا. میری بہنوں، سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ جھگڑا ہے. جھگڑا ماں باپ کے بیچ میں ہوتا ہے، اولاد والدین کے درمیان ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان کا تو سسٹم یہ ہے کہ اکٹھے ہم رہتے ہیں، برسوں تک بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اکٹھے ہونے میں بہت سارے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے اور دانے پانی کی بات ہے. اکٹھا لکھا ہوا تو رہ رہے ہیں، اور اگر اکٹھا نہ لکھا ہو تو کوئی اکٹھا لکھ بھی نہیں سکتا. ایک کچن میں ایک پرات کے اندر آٹا گوندا جا رہا ہے، ایک دیگچے کے اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. یہ تقدیر کی بات ہے کہ ان سب نے اکٹھے یہاں کھانا ہے. اور اگر قسمت اللہ رب العزت الگ الگ کر دے، دانا پانی بکھیر دے کہ نہیں یہاں اس ایک گھرانے نے یہاں رہنا ہے تو کوئی دوسرا ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت نے قسمت میں کیا ہے. تو اگر آج ہم سارے لڑائی کرنے کے بجائے، جھگڑے کرنے کے بجائے خود کو بیمار کر لیا، ہم سب نے بیمار کرنے کے بجائے ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میرے اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم نے اکٹھے یہاں رہ رہے، اور یہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے. اگر وہ آج اس تقدیر کو الگ کر دے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اس نے جوڑ دیا تو کوئی الگ نہیں کر سکتا. تو کیوں نہ میں صبر سے رہوں. ہمارے بچوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ جا کر
دوسرے کے کمرے میں، دوسرے کے گھر میں جھگڑا ہم کریں، اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بہت دعائیں قبول کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اندر یہ اچھی اچھی عادتیں کیسی آئی ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ جاتا ہے، آپ کچھ جواب ہی نہیں دیتے، تو کوئی تعریف کر جاتا ہے تب بھی آپ ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے ہم چھوٹے تھے اور میرے والد صاحب کافی بھائی تھے اور ہم اکٹھے رہتے تھے، اور بھائیوں کی آگے اولادیں بھی تھی، تو کبھی ظاہر ہے ہم بچپنا تھا، جھگڑا ہو جاتا تھا، تو میرا کسی سے جھگڑا ہوتا تو بجائے اس کے کہ میری والدہ وجہ تلاش کرتی کہ جھگڑا ہوا کیوں ہے، پکڑ کر گھر لے آتی، آ کر کہتی کہ دیکھو، مجھے ایک ہی بات یاد دلاتی کہ دیکھو کہ اللہ ہمیں سال میں ایک رات بتا دیتے کہ اس رات نہ آپ کی معافی ہونی ہے، آج کی رات کی عبادت جو ہے 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، تو ہم وہ پا لیتے ہیں، لیکن یہ جو جھگڑا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ رات ہمیں نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد رہا، 30 پارے یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، کیوں اللہ نے ذہن سے اسی رات کو ہٹایا؟ وجہ جو سامنے تھی نا، اس وجہ سے، اس گناہ کی نحوست ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کی نحوست اتنی ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت والے ہیں، وہ آ کر تمہیں بتانے ہی والے تھے کہ کون سی رات ہے جس رات میں تمہیں 1000 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے، پر سامنے دو بندے جھگڑ رہے تھے تو وہ ذہن سے ہٹا لی، تو اس کی نحوست ہمیں بتائیے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بھلائیوں سے ہمیشہ تم محروم رہو؟ تم جھگڑا کرو گے تو تم بھلائی سے محروم رہو گے۔ آج میرا اور آپ کا بچہ اپنے بڑوں کو، گھر میں کون ہوتا ہے؟ دادی جان، دادا جی ہوتے ہیں نا، تو اب وہ ڈانٹیں گے، ظاہر ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر میں بھی، یہ جتنے بھی اکٹھے ہم لوگ بھی رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھو، صرف یہی حق نہیں ہے کہ پیار ہی کرتے رہے، دادو اٹھے تو وہ پیار ہی کرے، پھپھو اٹھے تو وہ پیار ہی کرے، چاچو تایا جی ہیں، نانو ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، نانا ابو ہے، سب صرف پیار ہی نہیں، یہ پیار ہی کرنے کا صرف اختیار نہیں، انہیں ڈانٹنے کا بھی بھرپور اختیار ہونا چاہیے، ورنہ بچہ ایسا زبردست غلط تیار ہوگا کہ جدھر بچی جائے گی، جدھر یہ بچہ جائے گا، دوسروں کی بد دعاؤں کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا، کہ لوگ بد دعائیں دیں گے، کیسی بیٹی تیار کر کے بھیجی جو آتی جس نے آگ لگا دی گھر میں۔ تو میری بہنوں، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر دادو نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو ہم اپنے کمرے میں لے جا کر کہتے تیری زبان نہیں تھی، جو سناتی نا دادو کو، آج وہ سنتی تو کل کچھ بھی نہ بولتی۔ ہم کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنی بچی کو۔ اور پھر اگر نہیں بھی سکھا رہے، بچی آ کر دادو کا نام لے کر کہہ رہی ہے، وہ ایسے کرتی ہے۔ آج تو زبانیں اتنی خراب ہو گئی ہیں نا، کچھ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے ہی خراب تھے، کچھ ہماری حکومت میں آنے والے سیاستدانوں نے بھری محفلوں میں غلط زبانیں، بے ادبی کے الفاظ استعمال کر کر کے عوام کو بے ادب بنا دیا ہے۔ تو ہمارا بچہ اور بچی اٹھ کر ان کے کمرے سے آتے ہیں، ماں کے سامنے بول رہے ہیں اپنی دادی کی ساری باتیں، ماں بدلے میں کیا کہتی ہے، اچھا اچھا خیر ہے، رہنے تو کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، ایک بار بھی نہیں بولے کہ ایسے بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایسے کبھی یہ لفظ تو کوئی بھی نہیں یاد کہ، اور یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ بڑوں کے بارے میں کوئی ایسا بے ادبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر گھر آ کر یہ بتائے کہ آج ماجی نے تھپڑ مارا ہے، تو آگے سے جواب یہ آتا تھا، اگر دوبارہ گھر آ کے شکایت کی تو دانت ایک بھی نہیں رہے گا منہ میں۔ اور الحمدللہ دانتوں کی شاید سلامتی کی وجہ سے کبھی کئی تھپڑ بھی پڑتے تھے تو نہیں بتاتے تھے کہ کسی نے مارا ہے، کہ وہ بھی ہماری والدہ ہے۔ اس کا پھر اثر آج کے الحمدللہ قدم قدم پر دیکھا ہے
کہتے ہیں نا جب اپنے بڑوں کی جس نے تھپڑ کھائے اسے زمانہ کبھی نہیں مارے گا، لیکن جس نے اپنے بڑوں کے تھپڑوں کو برا جانا اسے سارا زمانہ زندگی بھر مارے گا، اور وہ ایسی مار ہوگی نا کہ جو سہ نہیں انسان پائے گا۔ اپنے ماں باپ کی مار کا کیا ہے؟ دادو نے اگر تھپڑ مار دیا، دادا جی نے برا بھلا کہہ دیا، نانو جی نے کچھ کہہ دیا، اتنی دعائیں بھی تو دیتے ہیں، چھپا چھپا کر اپنے تکیوں کے نیچے چیزیں بھی تو وہی رکھتے ہیں نا، کہ یہ آئے گا پوتا، یہ آئے گی پوتی، اس کو یہ دیں گے، حالانکہ کما نہیں رہے ہیں، ان کی کوئی کمائی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہی پوتی اور یہی پوتا، یہی نواسی نواسا، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے خوبصورت گفٹ دادو کی طرف سے ہوتا ہے یا نانو کی طرف سے ہوتا ہے یا نانا ابو کی طرف سے ہوتا ہے نا، یا دادا جی کی طرف سے ہوتا ہے، حالانکہ کما نہیں رہے ہوتے۔ تو میری بہن، آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، ان کی بالکل اچھی تربیت نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے میں آپ کو ایک سبق دیتی ہوں، یاد رکھیے گا، آج آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آ کر آپ کی ساس کی برائی کر رہی ہے نا، تو یاد رکھیے یہی بیٹی آپ کی برائی کسی کے سامنے بھی کرے گی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری پہچان میں ایک خاتون تھی، ان کی بیٹیاں آ کر اپنی دادو یعنی اپنی والدہ کی ساس کی برائیاں کرتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ تو جب شادیاں ہوئی، کوئی بھی بات ان بچیوں کے ساتھ کرتا نا تو وہ صاف کہتی، جا کر میری ماں سے پوچھو، ہماری امی سے پوچھو، وہ ہے ہی ایسی، سالن نہیں اچھا بنا، ہماری والدہ کو کون سا اچھا بنانا آتا ہے؟ کبھی کوئی بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میری والدہ کو اچھا نہیں بنانا آتا؟ جس نے 17 سال 18 سال 22 23 سال کھلایا پلایا، نہ بھی جس کو آتا ہو کھانا بنانا، پریکٹس تو ہو ہی جاتی ہے نا، کچھ دن آپ کام کریں گے عادت ہو جاتی ہے۔ اور اچھی چیز، ایک بچی کو چولہا بھی نہیں جلانا آتا، اتنا عرصہ اس نے کام کے، چولہا تو کیا وہ تندور کے ساتھ روٹیاں بھی لگا سکتی ہے، جو ایک بندے کا کھانا نہیں بنا سکتی تھی وہ 200 بندوں کا کھانا بنا سکتی ہے۔ لیکن آج بچی اپنے گھرانے میں، اپنے سسرال میں ماں کی کیا عزت بنا رہی ہے، اور جب والدہ اتنی اچھی تیار ہو کے اپنی بیٹی کے سسرال جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ چائے ذرا چکھیے، آپ کی بیٹی نے بنائی ہے کیونکہ آپ ہی نے اسے بنانا سکھائی ہے۔ اب کیا، ماں تو آنکھیں اٹھانے کے لائق نہیں رہی۔ تو میری بہنوں اور بچیوں، بچپن سے اپنی بچیوں کی ہم سب کو تربیت کرنی ہوگی، اور انہیں بتانا ہوگا یہ اللہ کی نعمت ہے زبان، ہمیں صرف ظاہری اپنا جو طور طریقہ ہے یہی مذہبی نہیں، ہمیں اپنے اندر کا طور طریقہ بھی مذہبی رکھنا پڑے گا۔ اور تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم دنوں کو نا اس طرح سرکل کی طرح گھما کر لاتے ہیں۔ آج ہم جوان ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہماری ساس ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن کل اسی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے، ہمارے سامنے کوئی اور آگا۔ تو آج میں کیا کر رہی ہوں؟ آج میں بیٹی ہوں، میری والدہ میری پرورش میں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان سے اٹھا نہیں جاتا یا کچھ کیا نہیں جاتا، تو بجائے اس کے ان کو میں جواب دوں، یہ سوچوں کہ میں مہمان ہوں اپنی والدہ کے گھر میں، پتہ نہیں آج ہوں یا کل ہوں، کیوں نہ میں اپنی ماں کے ہاتھ بٹاؤں، کیوں نہ میں اپنی امی کو سکھ دوں، یہ بیٹھے اور میں کروں، خوش ہو کر آگے بڑھ کر آپ کی بیٹی آپ کے کام کرے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ آج جو بزرگ ہمارے سامنے ہیں ان کی جگہ کل ہم بھی آنے والے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اچھا نہیں کر رہے، یا ہمارے ماؤں نے اچھا نہیں کیا کہ اس وطن عزیز میں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور کلمے کے نام پر بنا تھا، جس میں والدین کا مقام اللہ رسول کے بعد بہت بڑا ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا کہا ہے نا، وہاں یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ کیوں کہا ہے؟ کہ ماں باپ ایک وقت آتا ہے بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اب ان کی عادتیں بچوں جیسی ہو گئی ہیں، اب وہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں، اب وہ ہماری غلطی پر ہمیں ٹوک دیتے ہیں، اور ٹوک ہمیں پسند نہیں ہے۔
تو پھر کیا ہے کہ ایسے ماں باپ کو جو نوک ٹوک کرتے ہیں انہیں گھر میں برداشت نہیں ہم کرتے. وہ ہمارے لباس پر بول رہے ہیں، ہمارے رہن سہن پر بول رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے پر بول رہے ہیں، پابندی ہیں. تو ایسے ماں باپ کو اٹھا کر اس ملک جسے حرم کہا جاتا ہے، کہ یہ تیسرا حرم ہے، پہلا مکہ ہے، دوسرا مدینہ، اور تیسرا اس وطن کو حرم کہا جاتا ہے، ادب والا شہر. تو میری بہنوں اس میں بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں اور جا کر جمع کروایا جاتا ہے ماں باپ کو. تو یاد رکھیے، آج اگر ہمارے یا ہمارے جاننے والے یا ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کے والدین جمع ہو رہے ہیں تو کل ہم بھی جمع ہوں گے. تو کیسے ہم اچھے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میری بہنوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی طریقہ ہے، لایا ہوا دین ہے، اسے آپ کو اپنے عمل میں لانا ہے. کہ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے. کیسے بندے کے لیے نمونہ ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جو آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. یہ تین کام میرے آپ کے اندر آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بہت پیاری لگے گی، ہمیں اتنی خوبصورت لگے گی. ہم اپنی بیٹی کو کھلے بالوں باہر نہیں جانے دیں گے، کہیں گے آپ چادر میں زیادہ پیاری لگتی ہو. اور ہم اپنی بچی کی تربیت خود اپنے کمرے میں بیٹھ کر کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر اور لوگوں پر ڈالیں. سب سے زیادہ محبت تو مجھے اپنی بیٹی سے ہے نا، مجھے اپنے بیٹے سے ہے. تو اللہ نے جب کہہ دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ، تو کون سے ایسے کام ہوں گے جن کی وجہ سے یہ آگ میں چلے جائیں گے؟ تو آگ سے میں جب ہی بچاؤں گی نا جب میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں گی، آخرت پر یقین رکھتی ہوں گی اور بہت اللہ کو یاد کروں گی. میری بہنوں، یہ تین عمل اپنے ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت میں بہت سارے اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو بہت سارا نفع دیں گے، لیکن ان میں سے جو یہاں اللہ نے بتائے کہ کس انسان کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی نمونہ بن سکتی ہے، ڈیزائن بن سکتی ہے، کون ہے جو اس زندگی کو اپنانے میں فخر محسوس کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو. آپ یاد رکھیے، آپ کے گھر میں تھوڑی سی تنخواہ آتی ہے، آپ کے گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں، آپ کے گھر کے خرچے زیادہ ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ اگر میرے گھر میں حلال آئے گا تو اللہ حلال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ ایک روٹی میں بہت ساروں کے پیٹ بھروا دے گا. وہ طاقت رکھتا ہے اس کی. اگر آپ کے گھر میں بہت کم پیسہ آ رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرا پیسہ کبھی ڈاکٹروں کی تجوری میں نہیں جائے گا، اللہ مجھے صحت دے گا. میری بہن، اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اور گھر میں انہیں اچھی تعلیم تربیت دے رہے ہیں تو وہ آپ کی عزت کا ذریعہ بنیں گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے آپ کی اولاد. اور آپ کا اللہ پر بھروسہ، آپ اچھا کرتے جائیے، آپ اچھے بیج بوتے جائیں، اچھے دانے بکھیرتے جائیں، دنیا آپ کو اچھا گن کے رہے گی. چاہے کہ وقتی طور پہ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، کوئی بات نہیں. آج ان کی زبان ہے، آج ان کا مقام ہے، وہ بول رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کے گن گائیں گے کیونکہ آپ نے اچھائی کی ہے. تو یاد رکھیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اچھے کام کیجیے اور آخرت پر یقین. آخرت کا یقین ایسا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے جوڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ساتھ قبرستان ہے، میں قبر کو دیکھ کر اپنے آپ کو زیور سے بھر سکتی ہوں؟ قبرستان کو دیکھوں اور میں اندر جا کر جتنا زیور ہے سارا پہنوں اور اس کی زکوٰۃ بھی نہ دوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہی قبرستان دیکھ کر میں چلی جاؤں اور سارا شوہر کا پیسہ کپڑے خرید کے لے آؤں، لگا دوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہی قبرستان دیکھ کر میں اپنے بچوں کو لے جا کر، ان کا لباس بھی پورا نہیں ہے اور جا کر پارکوں میں گھما رہی ہوں، جگہوں جگہوں پر لے جا رہی ہوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ واحد ایک
طریقہ ہے، یہ واحد ایک جگہ ایسی ہے جسے دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بس میرے پاس وقت نہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہوں، ہنستے بستے گھر کے اندر ہوں، ایک وقت آنے والا ہے مجھے یہ ساتھ میں چھوڑ آئیں گے، اور ایسی جگہ کہ رات کو گزرتے وقت لوگ تیزی کریں گے یہاں سے، میرا بھی مقبرہ یہی ہوگا، میں بھی دفن ادھر ہی ہوں گی، لیکن تیزی سے گزریں گے، کوئی دیکھے گا نہیں میرے گھر کی طرف کہ میں بھی کبھی تھی جو گھر میں اور محفلوں میں ایسی شان سے جایا کرتی تھی۔ تو میری بہنوں، دوسرا عمل یہ ہے کہ آخرت پر یقین، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے میری بہنوں کہ جس کے لیے آپ کو نہ تو باوضو ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جائے نماز بچھا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت ہے، آپ ہر پل ہر حال میں کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر۔ اور علماء نے بہت سارے اذکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اور علماء ایک ذکر کو بہت زیادہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں زبان پر بہت ہلکا سا ہے، لیکن ہمارا جو رجسٹر ہے، ہمارا جو اعمال نامہ ہے، اسے بہت وزنی کرتا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا لے رہے ہیں اپنے منہ کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا ہلکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ زبان پہ ہلکا ہے اور تمہارے ترازو کو وزنی کرے گا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک تو اس کو اب یہ اللہ کی چونکہ تعریف ہے تو اس کو آپ پڑھیں، اس کے بارے میں تو علماء یہاں تک کہتے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا ذکر ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بتائیے نا، تو آپ نے یہ اذکار بتائے سبحان اللہ و بحمدہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کیا بنا تمہارے حالات کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اب تو سمیٹا ہی نہیں جا رہا، اب تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو ہماری مشکل ہے نا وہ ہے رزق کی مشکل، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ سب نے ایک نشانی بتائی نا کہ ایک وقت آئے گا لوگ پیسے کے بندے بن جائیں گے، یعنی پیسہ ہے اور پیسے کو ہی سب کچھ مانیں گے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ سے رزق حلال اور زیادہ رزق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا رزق دے تاکہ نہ تو گناہوں کی طرف ہمارے بیٹے جائیں نہ ہماری بیٹیاں جائیں۔ جب رزق نہیں ہوتا تو بیٹے پھر غلط کاروبار کریں گے، اس میں رشوتیں، اس میں سود، اس میں حرام، یہ دولت آئے گی، اور بیٹیاں غلط راہوں کا انتخاب کر لیتی ہیں اب دولت کمانے کے لیے کہ پیٹ تو بھرنا ہے نا، تو غلط راہوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہمیں ایک ایسی دولت عطا کرے گا کہ ہم اللہ سے بھی جڑ رہے ہیں تو ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار اس بندے پر درود پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ کیا کم خوش نصیبی ہے، میں کتنی بار یہ گنتی ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہم سارے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم اپنی جوانی گزار چکے ہیں، کسی نے ایک، کسی نے کئی بچے پالے، اور بلکہ بچوں کے ساتھ اپنی پوری سسرالی فیملی پالی، لیکن آپ دیکھیے بدلے میں ہمیں کیا ملا ہے، کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دعائیں کبھی آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ آج آپ نے مسجد میں جا کر جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ ایک دن نہیں، مہینہ۔ آپ یہ نہ جتائیں کہ آپ نے میرے لیے تو کچھ مانگا نہیں، آپ مہینہ پوچھتے رہیں، میں دعوے سے کہتی ہوں بہت کم ایسے ہوں گے جو یہ دعا کریں گے اللہ انہیں سلامت رکھ، جو میرے اٹھنے میں میری معاونت بنی، پھر میں گھر جا رہا ہوں تو ناشتہ مجھے تیار ملے گا، مجھے کپڑے تیار، پھر یہ سارے گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یا اللہ اس بندے کو تو اتنا دے، لیکن آپ مہینوں پوچھتے رہیں گے نا، آپ کو آپ کی دعا کہیں نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار
دعا دی تو 10 بار اللہ آپ کو دعا دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو میری بہن، ایک تو درود شریف اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ہمارے اس الحمدللہ مہینے کا ایک طرح کا ہمارا سبق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اسلام کے سے ہمیں ملا ہے. اللہ پاک ہمیں صرف اس مہینے میں نہیں، پورے 12 مہینوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چھپے علانیہ گناہ معاف فرما. اے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ کی سچی غلامی ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. اے اللہ آقا علیہ السلام کی امت پر بڑے احسان ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما. نیکیاں بھلائیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو بخش دے. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی، جو آج موجود ہیں انہیں بھی، جو آئندہ آئیں گے انہیں بھی. اے ارحم الراحمین اللہ. اے ارحم الراحمین اللہ. اے اللہ تو اپنے فضل سے سب پر رحم فرما، سب کی بخشش فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں جہاں کہیں کسی کلینک اسپتال گھر میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جن گھروں میں، جن خاندانوں میں بھی اتفاقی ہے، اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں، یا اللہ اپنے خزانوں سے نیک، شریف اور صالح رشتے نصیب فرما. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے آپس میں محبت الفت عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں نیک اولادیں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اللہ. یا اللہ تمام انسانیت کو یا اللہ اپنا بنا. اے اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ انہوں نے کوئی بھی راستہ چنا ہے، یا اللہ، یا اللہ اگر وہ غلط راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے، تو انہیں بچا. یا اللہ آخرت کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے. اس کی شروع کے سفر سے لے کر آخر تک یا اللہ ہر قدم بڑا مشکل ہے. تیاری کرنے والوں کے لیے بھی، اے اللہ جنہوں نے نہیں کی تو ان کے لیے تو بہت ہی مشکلات ہوں گی. اے اللہ ہمیں فکر نصیب فرما، فکر والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ہمارا پورا پورا ان میں حصہ عطا فرما. یا اللہ جتنے شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی بچا. یا ارحم الراحمین اللہ. حضور علیہ السلام کی امت میں یا اللہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے. حضور علیہ السلام کی پوری امت کو ان میں شامل فرما. یا اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنے گھروں سے اپنا کام چھوڑ کر یا اللہ یہ مائیں بہنیں بچیاں آئی ہیں، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ آپ کے سامنے ہم سب کے، ہماری بہنوں کے، بچیوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. یا اللہ ان ہاتھوں کو نیچے ہونے سے پہلے بھر دے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی خوشی سے بھر دے. یا اللہ جو پریشانی ہے ان کو دور کر دے، اس سے بھر دے. جو دکھ ہے انہیں دور کر دے، اس سے بھر دے. یا اللہ جو بے روزگاری ہے اسے دور کر کے رزق وافر اور حلال روزی کے ذرائع عطا فرما، اس سے بھر دے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد